بیسس پہ چلے گی. اس میں میں خاص طور پہ عدی شازیہ کا اور کنڈی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑا ٹائم دیا ہمیں, بڑا گائیڈ کیا, سمجھایا کہ اس کو کیسے چلانا ہے. آپ کو پتا ہے اس وقت یہ پیچھے لکھا ہوا اس سے بگ گو ٹو دا پیک اپ. ابھی راتوں رات انہوں نے آرڈیننس جاری کیا ہے جس کا مین ٹارگٹ سوشل میڈیا ہے. مین ٹارگٹ آپ ہیں, ہم ہیں, اور ہماری جو زبان بندی ہے. اب کیونکہ یہ واحد ٹول رہ گیا پاکستان کے اندر, جب فری پریس کو مزل کر دیا آپ نے, الیکٹرانک میڈیا کو اپنے گیج کر دیا, تو سوشل میڈیا ایز اے پیپلز وائس از دا اونلی ٹول. اس سے زیادہ اچھی ضرورت نہیں ہو سکتی, بڑی امپورٹنٹ ضرورت نہیں ہو سکتی جب لانگ مارچ کہ ہماری اس طرح سے کوریج نہیں ہوتی, ہماری بات نہیں ہوتی, ہمارے متعلق بہت سی سنسنی پھیلائی جاتی. لوگ ہیں جو بیٹھ کے اس کو کاؤنٹر بھی کریں گے, ہم اپنی بات کو پروجیکٹ بھی کریں گے. پورے پاکستان میں جب 10 دن کاروان چلے گا, میں جانتا ہوں, آپ سب جانتے ہیں, سے کولیبریٹ کرے. ہم یہاں پہ بلاول ہاؤس سے جو ہماری میڈیا ٹیم ہے آپ کو فل سپورٹ دیں گے. ہماری پارٹی کی میڈیا ٹیمز آپ کے ساتھ موو کریں گی, بلکہ آپ اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے, آپ خود ہی ہم ہیں اور ہماری ساری باتیں آپ کے اوپر ہوں گی. تو اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ بڑے بڑے نام نہیں ہوتے. آپ کئی دفعہ ہم بڑے مایوب ہو جاتے ہیں, مروب ہوتے ہیں کہ بھائی بڑے نام ہیں, ہماری اتنی فالوئنگ نہیں ہے. فالوئنگ بنتی ہے جب آپ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں, اپنے کاز کے ساتھ سچے ہوتے ہیں, کمٹمنٹ کے ساتھ سچے ہوتے ہیں. ابھی پارٹی کے اندر لانگ مارچ کے اندر ہماری سب سے بڑی کمٹمنٹ یہ ہونی چاہیے کہ جتنی کوریج کے اندر ہمارے ہیش ٹیگس آ رہے ہیں, ہماری پوسٹ آ رہی ہیں, ہمارے 2 اکاؤنٹ ہیں جو ہمارے آفیشیل کے اوپر pp.org اور میڈیا سیل والا, اور چیئرمین صاحب اور ہماری بیویز آصفہ بی بی, بختاور بی بی, عدی شازیہ, کنڈی صاحب, ہماری جتنی سینٹرل لیڈرشپ ہے سب انٹرنیٹ ٹویٹر کے اوپر ہیں, فیس بک کے اوپر بھی ہیں. ٹویٹر کے اوپر زیادہ سیاسی بات ہوتی ہے, انٹریکٹیو ڈسکشن ہوتی ہے, اور بالکل آمنے سامنے آپ فوراً انسٹنٹ بات کرتے ہیں. تو اس کے اندر میری گزارش ہوگی جتنا کنٹریبیوٹ کریں, جہاں آپ کو چھوٹا کوئی ویڈیو بنا لیں, کوئی بات کر لیں, کسی ورکر سے کر لیں, کسی ایکٹر سے کر لیں, عام آدمی سے کر لیں. عوامی مارچ کے اندر کئی اس کے اسپیکٹس ہیں اور اس کو بہتر آپ پروجیکٹ کر سکتے ہیں. ہم نہیں پہنچ سکتے, یہ الیکٹرانک میڈیا نہیں پہنچ سکتی, یہ کارپوریٹ میڈیا ہمیں اس طرح سے ہیلپ نہیں کرے گی. تو سب سے بڑی ہیلپ آپ ہوں گے. تو اسی وجہ سے ہم نے ٹائم کی شیڈول ٹائٹ ہونے کے باوجود آج کا دن آپ کو بلایا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس مارچ کے اندر صرف لوگوں کا ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے, اس لوگوں کے نمبرز کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بات پہنچانا دنیا تک بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ ہماری لیڈرشپ بھی بات کرے گی. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارا سوشل میڈیا کا آن گوئنگ پروسیس ہوگا, اس میں سارے آپ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. میں بھٹو فاؤنڈیشن میں CEO تھا, میں لکھتا تھا, پڑھتا تھا, پارٹی کے لیے بات کرتا تھا. اچانک پارٹی کے اندر میری ایک عزت تکریم بنی. اس طرح آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو اتنے معلوم نہیں ہے, پاپولر نہیں ہے, وہ بن جاتے ہیں. تو میری آپ سے سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنا پرویکٹیولی کنٹریبیوٹ کریں, پارٹی کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. ہمارے اندر آپ کو پتہ ہے 2 لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کے مسائل ہوتے ہیں, گروپنگ ہوتی ہے, لابی ہوتی ہے, کئی لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, کئی لوگوں کو بات پسند آتی ہے, نہیں آتی. ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ پارٹی کے لیے, لیڈرشپ کے لیے اور ہمارے لانگ مارچ کے کاز کے لیے جہاں جس سے جو ہو سکتا ہے, چاہے ویڈیو ہو, چاہے ٹاک ہو, چاہے بات ہو, اور اس بات کو فارورڈ کرنا ہو, ری ٹویٹ کرنا ہو, جو ہمارے اندر کلچر نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, چیزیں اٹھا کے لگا دیتے ہیں, لیکن اوروں کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, مجھے زیادہ اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ اس کی امپورٹنس سمجھیں کہ آپ اپنے آپ کو چارج اپ کریں, اسپرٹ کو چارج اپ کریں, اپنے بیٹریز چارج کریں, اپنے اندر وہ اسپرٹ ڈالیں, سمجھیں کیا لائن چل رہی ہے, اور انشاءاللہ اس پورے لانگ مارچ کے اندر سب سے بڑا پاورفل ٹول ہوگا اور ہم کاؤنٹر کریں گے. اور بہتر طریقے کے بعد جب اسلام آباد پہنچیں گے تو انشاءاللہ جس طرح چیئرمین صاحب کہتا ہے, یہ کٹ پتلیز اور سلیکٹڈ جو اسلام آباد پہ قابض ہیں, ان کو نکال کے باہر پھینکیں گے. یہ عوامی طاقت ہوتی ہے, یہ آپ کی طاقت ہے, سوشل میڈیا کی طاقت ہے. بہت شکریہ. ایک جو ان کی بات سے ایک میسج نکلا وہ یہ کہ ہم لوگوں کو, ہم جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, جو پارٹی کے کارکنان ہیں, ہم لوگ موبلائزرز ہیں. ہم لوگوں نے عوام کو, پارٹی کے دیگر لوگوں کو ہم نے موبلائز کرنا ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. ایکٹیوسٹ خود موبلائزر ہوتا ہے, ایکٹیوسٹ کو موبلائز نہیں کرنا پڑتا. تو ایک یہ چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے. ہم اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ کوئی آئے گا, کوئی ہمیں بتائے گا کہ پھر اس کے بعد پارٹی ایکٹیویٹی شروع ہوگی. ایکٹیویٹیز ہم نے سٹارٹ کرنی ہے, ہم نے لیڈ کرنا ہے. سوشل میڈیا کی بات ہوئی. سوشل میڈیا کے اوپر سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا ہے کیا, سوشل میڈیا کہتے کس کو. ہر وہ چیز جو انٹرنیٹ سے لنکڈ ہے,
वो सोशल मीडिया के ज़ुमरे में आती है। लेकिन हम लोग जिसको सोशल मीडिया ज़्यादा अमूमन आवाम समझती है वो फेसबुक है, ट्विटर है। ये सोशल मीडिया का एक सेक्टर है, एक फॉर्म है जिसको सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़ुमरे में डाला जाता है। मगर सोशल मीडिया में अंदर ओवरऑल अब तो वर्चुअल वर्ल्ड्स भी आ चुके हैं। अब ग्लासेस पहन लें, ऑक्यूलस पहन लें और आप एक नई दुनिया में वहाँ पे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, गाड़ी खरीद कर सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। ये तो वर्चुअल वर्ल्ड, सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा वसी हो गया है। लेकिन हम जो फोकस रखेंगे अपना वो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनसे मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स जिनमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये वेबसाइट्स हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी वेबसाइट कौन सी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी यूज़र है? ये जिन लोगों ने कहा यूट्यूब, ये लोग अपडेटेड है। 2022 में 21 के बाद से 2021 में यूट्यूब ने पाकिस्तान में फेसबुक यूजर्स को क्रॉस कर दिया। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन चूंकि 27 करोड़ के लगभग है, जहां पे 8 करोड़ 29 लाख इंटरनेट यूजर्स हैं जिनके पास इंटरनेट है। इन 8 करोड़ में से 4 करोड़ 35 लाख यूजर्स फेसबुक के हैं। लेकिन यूट्यूब के यूजर्स अगर आप देखा जाए तो वो 7 करोड़ 17 लाख है। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इस वक्त वो यूट्यूब है। अब हमें ये चीज़ असेस करने की ज़रूरत है कि हम जो एक्टिविज्म करते हैं उसके लिए हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स में से यूट्यूब को कितना इस्तेमाल करते हैं। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में यूट्यूब कहाँ पर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक और चीज़ जिसके बारे में जो इंतहाई अहम है, जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, बहुत आम सी चीज़ है, कमेंट्स। अब चाहे वो फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, किसी ब्लॉग के ऊपर हो, सोशल मीडिया पर कहीं पर भी कमेंट्स हो, आर्टिकल्स, वीडियोस, जो एक दफ़ा कंटेंट आपने पब्लिश कर दिया है वो हमेशा वहाँ पर रहेगा अनलेस उसको डिलीट किया जाए। आप आज भी 4 साल, 5 साल, 6 साल पुराना कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं ना। आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून की वेबसाइट पे चले जाएं, आपको 6 साल पुराना आर्टिकल मिल जाएगा। आप अपने ट्विटर पे चले जाएं, आपको 2 साल पुरानी ट्वीट मिल जाएगी। उस ट्वीट के थ्रेड के नीचे कमेंट्स जो हैं वो भी वहाँ पड़े होंगे। अब क्या होता है कि जब ख़ास तौर पे इन कमेंट्स करते वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हम जब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं तो हम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट सिर्फ एज अली हैदर या एज सिकंदर या अवैस नहीं यूज़ कर रहे। आप अपनी इदारों को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस वक्त जब अगर आपकी लैंग्वेज ऐसी है या आपने बात इस तरह से की है जो आपका कमेंट वहाँ में मेंशन्ड है, तो कल को जाके स्क्रीनशॉट भी आएगा और बात भी होगी कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने ये बात की थी या पीटीआई के कारकुनान ने बात की थी। अभी हमें पता है कि पाकिस्तान में गालम गलोच का कल्चर, औरतों को रिडिक्यूल का करने का कल्चर पॉलिटिकल पार्टीज ने स्टार्ट किया। किस पॉलिटिकल पार्टी ने स्टार्ट किया मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। अब हमें कैसे पता है? उन्हीं कमेंट्स के थ्रू, जो अभी भी हम 3 साल 4 साल पुराने कमेंट्स को जाके ढूंढेंगे तो वहाँ पे वो मौजूद होंगे। इसलिए ये बात इंतहाई अहम है कि जब भी आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी चीज़ देखें जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, हमारे अगेंस्ट है या हमारी फेवर में है, उसका एक फेयर रिस्पॉन्स करना लाजमी है। आप लोगों की तरफ से, हम पार्टी वर्कर्स की तरफ से, मेरी तरफ से हर एक जगह पर जवाब देना चाहिए। किसी प्लेटफॉर्म को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हर प्लेटफॉर्म को इक्वली यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यूट्यूब नंबर 1 प्लेटफॉर्म है इन टर्म्स ऑफ यूज़र, सेकंड नंबर पे फेसबुक है, हमारा जो फोकस सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पे सबसे ज़्यादा है। ऐसा ही है? कोई डिसएग्री करता है इस बात से कि हमारा फोकस ट्विटर के अलावा किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है? ट्विटर पे सिर्फ 31 लाख पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो ट्विटर इनमें से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स खास तौर पे पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, सोशल सेक्टर से रिलेटेड, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, एंकर पर्सन हो गए, ये लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। तो ट्विटर का ऑल्दो इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पीपल जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कम है। तो एक्टिविज्म जब आप लोग कर रहे हैं तो आपने इन प्लेटफॉर्म्स को देखना है जो पाकिस्तान में सबसे बड़े हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हैं, ताकि आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँची जाए। वो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, यूट्यूब और फेसबुक। सामा खिलजी ने हमें ज्वाइन किया है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी बेस्ट कैपेसिटी के अंदर उनसे आपकी इंटरेक्शन करवा सकें। अ लिटिल इंट्रोडक्शन, प्लीज़ वेलकम हिम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज।
پیپلز پارٹی کنڈیم کرتی ہے پیکا لاء کو, اور ہمارے آنے والے اسپیکرز بھی اس کے بارے میں بات کریں گے. ہم آج ایک ریزولوشن بھی پیش کریں گے. تو آئی وڈ ریکویسٹ اسامہ اف وی کین اسٹے ود اس فار اے فیو مور منٹس. آڈیبل. سب کو دوبارہ سے السلام علیکم. میرا نام نایاب جان ہے اور میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں اور پرائمریلی میں جینڈر بیسڈ ایشوز کے اوپر کام کرتی ہوں. مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ میں جینڈر بیسڈ ایشوز کے اوپر جو کام ہے میرا اور آف کورس بہت ساری خواتین کا, اس کے بارے میں مجھے بات کرنے کا موقع پاکستان پیپلز پارٹی کہ اس طرح کے ایونٹ پہ مل رہا ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بھی ایک سیاسی جماعت ہے جس نے تھرو آؤٹ خواتین کے حقوق کے لیے بات کی ہے, لیجسلیشن پاس کی ہے, ڈسکورس آیا ہے سامنے اور کلیئرٹی رہی ہے ویژن میں, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ, شازیہ بیوی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. میں آغاز اس چیز سے کرنا چاہوں گی کہ اگر آج آپ پاکستان میں ایک خاتون ہیں تو دس از اے ریولیوشنری ٹائم فار اس, دس از اے ٹرانزیشنری ٹائم فار اس, بیکاز مجھے نہیں لگتا کہ آج ہمارے پاس جتنی اینڈ لیس پاسبلٹیز ہیں, آج ہمارے پاس جتنا پوٹینشیل ہے, ہمارے ہاتھ کے اندر ایک کلک میں جس طرح سے ایک ریولیوشن, ایک انقلاب آ سکتا ہے, یہ شاید پہلے کبھی نہیں ہوا. اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ آگے بہت زیادہ امید ہے, فیوچر بہت برائٹ ہے. اس کے مختلف ریزنس ہیں. اس میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے سے پہلے ایسی خواتین آئیں جنہوں نے ہمارے لیے دروازے کھولے. وی اسٹینڈ آن دا شولڈرز آف لیجنڈس. ایسی خواتین جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ نہ صرف خواتین کے حقوق کی جدوجہد میں لگائی لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بھی بدل دی. اور آف کورس اگر ہم خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, ویمن لیڈرز کی بات کر رہے ہیں, فیمنسٹ آئیکونس کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں سب سے پہلا نام, سب سے بڑا نام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہے, جنہوں نے اپنی اسٹرگل کے ساتھ, اپنی آواز کے ساتھ پاکستان کی خواتین کی تقدیر بدل دی. کہ آج آپ جس ملک میں بیٹھی ہیں, اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ جی تم یہ نہیں کر سکتی اور وہ نہیں کر سکتی, تو یو کین پراؤڈلی سے that I am sitting in a country where there was the Muslim world's first woman prime minister. تو پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم اس لیے یہاں کھڑے ہیں بیکاز ایسی خواتین نے ہمارے لیے دروازے کھولے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں مینشن کرنا چاہوں گی محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کو, جنہوں نے اگین خواتین کے حقوق کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے بہت لمبی اسٹرگلس کی. اور آف کورس وہ ساری خواتین, وہ ہزاروں لاکھوں خواتین جو باہر نکلتی ہیں, ایوری ڈے ویمن, جو ان خواتین کی بھی ساتھی تھی اور جن کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں. سو ان کا رول اکنالج کرنا بہت ضروری ہے. اور the second reason why this is a revolutionary time for women in Pakistan is social media. کیونکہ سوشل میڈیا اپنے آپ میں ہی ایک انقلاب ہے. میں تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہوں گی کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے جینڈر بیسڈ ایکٹیویزم کے اوپر, اور اس میں سب سے پہلا اگزامپل جس کے ساتھ آغاز کروں گی وہ ہے می ٹو موومنٹ کا. می ٹو موومنٹ میں ایسی کیا بات تھی کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر پوری دنیا کے اندر ہے. اگر آپ پیٹریارکی کو سمجھتے ہیں, اگر آپ پدر سری والے نظام کو سمجھتے ہیں, تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اس کا سب سے بڑا ویپن جس کے تھرو وہ خواتین کو کچلتا ہے, خاموش رکھتا ہے, وہ ہے ان کے سچ کو جھوٹ کہنا. جب بھی کوئی خاتون سامنے آتی ہے اس کی کریڈیبلٹی کو انویلیڈیٹ کرنا, اس کو خاموش کرنا, اس کو سائلنس کرنا. تو جب می ٹو موومنٹ ہوئی اور ایک خاتون نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کا استعمال کرتے ہوئے جب آواز بلند کر کے کہا کہ میرے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے, اور چند گھنٹوں کے اندر پوری دنیا سے ہزاروں لاکھوں خواتین نے جب کھڑے ہو کر یہ کہا می ٹو, تو اس کا پوٹینشیل انقلابی تھا. کیونکہ شاید اس سے پہلے ہم سب کی آپس میں بھی سولیڈیرٹیز کو پیٹریارکی روکتی تھی. اس کا سب سے پہلا آؤٹ کم یہ ہوا کہ خواتین کو خود یہ یقین آیا کہ ہم ایک دوسرے کو مانتی ہیں,
हम एक दूसरे के सच को मानते हैं, हम एक दूसरे की जद्दोजहद और स्ट्रगल को मानती हैं। तो एक इतनी छोटी सी बात कि जब कोई खातून अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है और आगे से एक दूसरी खातून ये कहती है मी टू, तो इसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे के साथ सॉलिडारिटी और इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ इस मी टू ने बाकी पूरी दुनिया को भी दिखाया, जो डिनायर्स थे, जो ये कहते थे कि झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो कहानियाँ पूरी दुनिया के सामने आ गई। एंड दैट्स व्हाई इट हैज़ रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल, because it brings our truth in front of the world and it creates internal solidarities across the world and it shows our truth to the people who used to deny it. क्योंकि देखिए इतनी छोटी सी चीज़ है, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं वो ये जानते हैं कि कितने एक्सेप्टेड एवरीडे नॉर्म्स थे। हम में से हर किसी ने ये देखा है कि सड़क पे एक लड़की चल के जा रही है और उस पर आवाज़ें कसी गई हैं, उसको हाथ लगाया गया है, हम सब ये जानते हैं, लेकिन इस पर खामोशी थी। ख़वातीन अगर हल्की फुल्की बात भी कर लेती थी तो बिहाइंड क्लोज डोर्स ये बात हुआ करती थी। तो इसको मंजर आम पर लेकर आना और इतने वसी पैमाने पर लेकर आना, ये है सोशल मीडिया का कमाल, ये है उस ज़बरदस्त हैशटैग का कमाल जिसने ख़वातीन की आवाज़ को इतना बुलंद किया। इसके साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये है कि ख़वातीन के साथ एडिशनली कुछ ऐसी बाउंड्रीज रही हैं, कुछ फिज़िकल बाउंड्रीज हैं, कुछ ट्रेडिशनल बाउंड्रीज और कल्चरल बाउंड्रीज रही हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ शायद उस पैमाने पर बुलंद नहीं हो पाई जितनी आज है। जिस तरह से सोशल मीडिया आपको ये टूल आपके हाथ में देता है कि आपकी कहानी, आपकी आवाज़ दुनिया के सामने आए, आप रीजनल बाउंड्रीज ट्रांसेंड कर सकते हैं, आप कल्चरल बाउंड्रीज ट्रांसेंड कर सकते हैं। इसमें छोटे से एग्जांपल्स दूंगी। हर साल पिछले चंद सालों से 8 मार्च को औरत मार्च होता है और पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने हम सब जो कारकुनान हैं उनका भरपूर साथ दिया है। हर साल हमारा साथ दिया जाता है औरत मार्च के दौरान। तो वहाँ पर भी जिस तरह से सॉलिडारिटी शो की जाती है ऑनलाइन, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और वो ख़वातीन जो फिज़िकली ज्वाइन नहीं कर पाती क्योंकि उनको इजाज़त नहीं मिलती या वो ट्रैवल करके वहाँ तक नहीं आ सकती, वो बहुत छोटी छोटी एवरीडे रियलिटीज़ हैं, उनको हम ये कहते हैं कि बाजी आप अपने फ़ोन के थ्रू आएँ, आप ऑनलाइन, या फिर आप हमें बताएं कि आपका क्या इशू है, हम आपके लिए फ्लैग कार्ड लेके खड़े हैं। दिस इज़ द पावर एंड द पोटेंशियल ऑफ सोशल मीडिया। ये फिज़िकल बाउंड्रीज, कल्चरल बाउंड्रीज, हमारी मैसेजिंग जो है वो दुनिया के सामने आती है। और आखिरी चीज़, एक्सेस टू जस्टिस, इंसाफ का जो निज़ाम है उसके अंदर सोशल मीडिया की एम्प्लीफिकेशन के थ्रू एक रेवोल्यूशनरी किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन आया है पिछले चंद सालों से। हम सबको पता है कि अभी एक बहुत हाई प्रोफाइल केस जो नूर मुकद्दम का केस था, उसके अंदर मीडिया ने किस तरह से जो है वो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया ने उसको पहले हाईलाइट किया और उसके बाद उसको अलाइव रखने के लिए बार बार जो कार्रवाई हुई, बार बार जो हैशटैग चले, वो इतने पावरफुल हैं कि उसी की वजह से ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चली और उसी की वजह से इस केस का प्रेशर बरकरार रहा। तो एक ऐसे मुल्क में जहाँ इंसाफ का निज़ाम हमेशा से ख़वातीन के लिए इतना फ्रेंडली नहीं रहा, वहाँ पर ये चीज़, इसका इनक्रेडिबल पोटेंशियल है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अभी भी अगर आप देखें, आप प्राइम टाइम शोज़ अगर शाम को आप 7 to 11 प्राइम टाइम स्लॉट्स देखें, क्या उनमें ख़वातीन के इश्यूज़ की कोई नुमाइंदगी होती है? क्या ट्रेडिशनल मीडिया के ऊपर ख़वातीन के इश्यूज़ को तरजीह दी जाती है? बिल्कुल नहीं। क्या एंटरटेनमेंट मीडिया के अंदर ख़वातीन की इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है कि उनके इश्यूज़ को तरजीह दी जाए? बिल्कुल नहीं। तो सोशल मीडिया ने हमें ये एक रिसोर्सेज दिए हैं कि हम एक पैरेलल नैरेटिव बना सकें, एक पैरेलल नैरेटिव, एक पैरेलल दुनिया हमने अपनी बनाई है जिसमें हमारी आवाज़ें आती हैं, जिसमें हाई प्रोफाइल जिस तरह के केसेस हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस हैं, उनको हम जिंदा रखते हैं, हम इंसाफ के लिए बार बार आवाज़ उठाते हैं।
और हम जो ट्रेडिशनल मीडिया जिस तरह से हमें अंडर रिप्रेजेंट करता है उसको भी हम काउंटर करते हैं। तो आखिरी बात मैं इसमें यही कहूँगी कि साथ ही साथ इसके अंदर हमें मोहतात भी रहना है। हमारी सारी बहनें और हमारे सारे जो मेल एलाइज हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि ख़वातीन के हुकूक़ के लिए या किसी भी हक़ और सच की बात के लिए जब हम आवाज़ उठाते हैं तो साथ एक काउंटर नैरेटिव भी आता है। तो सोशल मीडिया ने जहाँ जहाँ हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सेस दिया है टू आवर वॉइसेस, टू रिप्रेजेंटेशन, टू जस्टिस, वहाँ साथ साथ एक नेगेटिव रद्द अमल सामने आया है प्रो स्टेटस को आवाज़ों के साथ। तो साथ आपने अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्राइवेसी के ऊपर भी ध्यान देना है, आपने रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना है। मैं आपसे ये कहूँगी कि ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं जैसे डिजिटल राइट्स फाउंडेशन है उसने बहुत काम किया है सिक्योरिटी और प्राइवेसी के हवाले से, उसको पढ़ें ताकि जब भी आप अपनी आवाज़ बुलंद करें, आप अपना एक्टिविज़म सामने लेकर आएँ तो आप सेफ और सिक्योर भी रहें। तो वंस अगेन देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। आपके हाथ में जो फ़ोन है वो नेवर बिफोर आप अपनी कहानी एक क्लिक के साथ दुनिया तक पहुंचा सकती हैं। हम सबको एक दूसरे का साथी बनना है, हम सबको इस इत्तेहाद में रहना है, हम एक दूसरे की ताकत हैं। सो स्टे वोकल, स्टे एक्टिव एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी देर और कॉल पे रहिएगा। अब मैं दावत खिताब देता हूं पाकिस्तान की इस बहादुर बेटी को जो साबिक मेंबर सूबाई असम्बली और साबिक सूबाई वज़ीर रह चुकी हैं और अब मेंबर कौमी असम्बली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं गुजारिश करूंगा शाज़िया अता हमारी साहिबा को कि वो आएँ और रेजोल्यूशन पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली हैदर और बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का यहाँ तशरीफ़ लाने का, मीडिया के साथियों का। एंड I'd like to thank Usama Khilji, Nayab Gohar Jan for joining us from Islamabad and Lahore. हमारे साथ निघत दात ने भी होना था बट अनफॉर्चुनेटली उनके घर में फैमिली में कोई फ्यूनरल हो गया तो निघत हमें ज्वाइन नहीं कर सकी, बट शी वॉज वेरी कीन ऑन ज्वाइनिंग अस for this social media convention. I would like to appreciate the work of our social media team जिसमें सिकंदर हुलियो हैं, अली हैदर हैं, हमारे PYO PSF के शरियार भगत और तैमूर मेहर हैं और तमाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। मैं उन तमाम लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ for putting up this event. particularly एक ऐसे वक्त में जब हम लोग जो हमारी अवामी मार्च है कल कराची से जिससे रवाना होना है उसकी मसरूफियात में, उसकी तैयारियों में हम सब हैं। तो इसीलिए जो लोग आ सके हैं उनका बहुत शुक्रिया और जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव स्ट्रीम हो रहा है तो लाइव स्ट्रीमिंग का हमें ये फ़ायदा है कि एक सोशल मीडिया का इवेंट सोशल मीडिया के ज़रिए लोग देख सकते हैं। तो मैं अपने यहाँ पे भी कॉलीग्स को अप्रिशिएट करती हूँ जिसमें मेरे साथ सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल कुंडी साहब हैं, यहाँ मौजूद मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, शैला रज़ा साहिबा हैं, सादिया जावेद हैं, MPA हैं और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं और तमाम जो ऑडियंस में लोग हैं वो तमाम काबिल एहतराम हैं। मैं ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ करारदाद पढ़ने के लिए आई थी और इसीलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं एक करारदाद जो हमारी टीम ने बनाई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मौक़िफ़ है, जो पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम है उसके तहत करारदाद है। मैं चाहूँगी कि इस करारदाद को मैं जब पढ़ूँ तो आप लोगों की इसमें
ہمیں رضامندی بھی اور انڈورسمنٹ کی بھی ضرورت ہوگی. ہم اس پلیٹ فارم سے اس قرارداد کو پڑھ رہے ہیں تاکہ اس سوشل میڈیا کے ایونٹ کے ذریعے ہمارا موقف جائے اور واضح طور پر جائے. یہاں موجود جو الیکٹرانک میڈیا کے ساتھی ہیں, پرنٹ میڈیا کے ساتھی ہیں, ان سے بھی یہ درخواست کروں گی کہ اس کنونشن کی اس قرارداد کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی سوشل میڈیا کنونشن کی یہ قرارداد ہے. We welcome the revival of student unions in Sindh and appreciate the government of Sindh for becoming the first and the only government to fulfill the long pending demand of the students. We sincerely appreciate the role of Chairman Pakistan People's Party Bilawal Bhutto Zardari for his personal intervention and consistent support in ensuring the revival of these unions, which were banned by a fascist dictator 34 years ago. We also demand that other provinces in Pakistan should also remove the ban on student unions in their respective provinces. We reject the PTI government's promulgation of the Pakistan Electronic Crimes Amendment Ordinance 2022, which certifies Pakistan as a police state. Cancelling National Assembly session to promulgate this ordinance overnight reveals the authoritarian and dictatorial mindset of the ruling party, who, while in opposition, criticized PICA that was passed in 2016 as undemocratic and called it a tool for muzzling dissent, but today is putting it to the same use. We condemn this black law, turning Section 20 of PICA 16 into cognizable and non-bailable offense. What a shame. We condemn the widening of the ambit of this law to allow third parties and proxies to register cases against citizens, which can lead to a jail term up to 5 years. We all condemn this. This black law has been brought to stop all citizens and members of opposition from holding this government accountable for its actions. It is further empowering the FIA, whereas its powers should be curtailed and withdrawn due to widespread abuse and use of this law to silence critics and dissidents. We demand that the ordinance be withdrawn and Section 20 be repealed. We all demand. We demand that draconian PICA 16 be repealed as it was never introduced to protect citizens but to target them and the opposition and only protect state functionaries. We demand together. Thank you very much. I would also like to thank Asifa Bhutto Zardari Saiba, کیونکہ وہ ہمیں فزیکلی جوائن نہیں کر پائی ہیں لانگ مارچ کی اور کمٹمنٹس کی وجہ سے, لیکن وہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں. شی از ویری مچ اے پارٹ آف دس پروگرام. سو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک بی بی اسیفہ بھٹو زرداری صاحبہ, who is not only an ambassador for eradication of polio in Pakistan, بٹ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم کے لیے ایک مینٹور کا کردار ادا کیا ہے. انہوں نے پچھلے کئی برسوں سے آج تک پوری ٹیم کو آرگنائز کیا ہے, انتھک محنت کی ہے, جس کے نتیجے میں آج ہمارے پاس ایک اچھی سوشل میڈیا ٹیم موجود ہے. I would like to appreciate her efforts for the social media team of Pakistan People's Party. بہت شکریہ. ایونٹ کے بیچ میں ایونٹ کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اب مدعو کرنے جا رہا ہوں کراچی کے غیور بیٹے, جیالوں کے خیر خواہ, ایڈوائزر ٹو سی ایم سندھ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی جناب مرتضیٰ وہاب کو کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں.
बस जिए भुट्टो। जो कि आवाम के सपोर्ट से जन्म लेती हैं, आवाम की सपोर्ट से चलती हैं, उनके नारे भी हकीकी होते हैं। और जब देखें आप, ये ख़ास बात है कि किसी और सियासी जमातों के ना नारे इतने खूबसूरत हैं, ना तराने इतने खूबसूरत हैं, सिर्फ हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अल्लाह ताला ये हकीकी मोहब्बत जो आवाम की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आवाम के साथ है, इसको हमेशा कायम व दायम रखे। स्टेज पर बैठे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फैसल करीम कुंडी साहब, शाजिया अता मरी साहिबा, शैला रज़ा साहिबा, सादिया जावेद साहिबा, मेरे सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जियालियों, मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि दुनिया तब्दील हो रही है। माजी में लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करने के लिए रात को प्रेस रिलीज तैयार करते थे। प्रेस रिलीज के ऊपर मेहनत होती थी, वो अखबारात में डिलीवर की जाती थी। फिर अखबार की मर्जी थी कि अखबार खबर छापे ना छापे। जो आमिराना सोच उस ज़माने में थी, वो ज़माने में अखबारात के अंदर सफ़ेद के सफ़ेद कॉलम कर देती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू अखबारात में नशर किया जाए। बाद में मीडिया का इनकलाब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में आया, जब टीवी की एक लिबरल पॉलिसी स्टार्ट हुई और टीवी चैनल्स आना स्टार्ट हुए। उसके बाद अखबारात के साथ साथ एक और फोरम सियासी क़यादत को मिला, जिसके तहत वो अपना नुक्ता नज़र, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आवाम के साथ शेयर कर सकते थे। कोई टीवी टॉक शो पर जाके, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी पॉइंट ऑफ व्यू आप पाकिस्तान की कौम को बता सकते थे। लेकिन अब हालात इतने तब्दील हो गए हैं कि अब ना आपको किसी अखबार की ज़रूरत है, ना किसी टीवी चैनल की ज़रूरत है। आप खुद अखबार हैं, आप खुद टीवी चैनल हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है। अब आपको बड़ा लीडर होने की ज़रूरत नहीं है अपना नुक्ता नज़र दुनिया को बताने के लिए। आपको कोई मेंबर कौमी असेंबली मिनिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, कोई एमपी होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना नुक्ता नज़र कि आप क्यों किसी पॉलिसी से इत्तफाक करते हैं या क्यों इत्तफाक नहीं करते, आप खुद एक वीडियो बनाएं, पैगाम बनाएं, फेसबुक पर नशर कर दें, स्नैपचैट पर नशर कर दें, फेसबुक पर कर दें, ट्विटर पर कर दें, और सारी दुनिया उसको देख सकती। और मैं समझता हूँ ये इतनी बड़ी पावर आप नौजवानों के पास आ गई है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के पास आ गई है कि आप खुद ये पावर होल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप किसी के मोहताज नहीं हैं। अब आपको इस बात की ज़रूरत नहीं है कि टीवी चैनल के कैमरे आपको नशर करेंगे कि नहीं करेंगे।
آپ اچھا مواد نکالیں, اچھا سبسٹنس نکالیں, اچھا ٹاپک نکالیں, اس کے اوپر آپ آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں آپ آرٹیکل لکھیں, آپ کوئی ویڈیو سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں ویڈیو سٹیٹمنٹ دیں. آپ اگر موجودہ حکومت کی کسی پالیسی کے خلاف ہیں تو آپ اپنا نقطۂ نظر بیان کر سکتے ہیں. اور اس کی بہترین مثال اسٹوڈنٹ یونین کا قانون ہے. وہ اس لیے کہ لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, لیکن پاکستان کے غیور طلباء نے, اور اس میں بالخصوص پی ایس ایف کا میں مثال دوں گا آپ کو, انہوں نے ان لوگوں نے اپنا نقطۂ نظر طلبہ تنظیموں کی بحالی کے حوالے سے اتنا ایفیکٹولی کنوے کیا. وہ نقطۂ نظر تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا, وہ نقطۂ نظر تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا, کہ جب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ریز کر رہے تھے, چیئرمین پیپلز پارٹی اس پوائنٹ آف ویو کو انڈورس کر رہا تھا, تو آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی سندھ حکومت نے اس پوائنٹ آف ویو پر لبیک کہا اور پاکستان کا پہلا صوبہ بنا جس نے طلبہ تنظیم کو بحال کیا. یہ آپ لوگوں نے جو نیریٹو بلڈ کیا, اس نیریٹو پر لبیک چیئرمین پیپلز پارٹی نے کیا, اور آپ کو ان کی سپورٹ کا ثبوت اس بات سے نظر آتا ہے کہ صرف قانون سازی نہیں کی گئی, اس کے بعد جو پہلا طلبہ کنونشن ہوا اس سے خطاب اگر کیا تو میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کیا. یہ شو کرتا ہے کہ کتنی بڑی طاقت ہے سوشل میڈیا کی, اور اس طاقت سے جو آج کل کا عامر حکمران ہے اس طاقت سے پریشان ہے. اس کو اندازہ ہے کہ طاقت کس طریقے سے اس کی غلط عوام دشمن پالیسیز کو, طلبہ دشمن پالیسیز کو, خواتین دشمن پالیسیز کو, مزدور دشمن پالیسیز کو, کسان دشمن پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. وہ پیمرا کے ذریعے ٹی وی کو تو کنٹرول کر سکتا ہے, اخبارات کو تو کنٹرول کر سکتا ہے, لیکن سوشل میڈیا کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. وہاں ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا نقطۂ نظر بیان کرے. اگر پاکستان کی عوام کا استحصال ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, تو اس کو حق حاصل ہے کہ بتائیں عمران خان کو کہ تمہاری غلط پالیسیز کی وجہ سے آج کیا سچویشن, کیا مسائل ہم کو درپیش ہیں. تو عمران خان کو مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ جو ماضی میں بڑا حامی تھا اظہار رائے کا, اس نے کہا نہیں, اب چونکہ میں حکمران ہوں, اب میرے خلاف بات ہوگی تو میں لوگوں کو بات نہیں کرنے دوں گا, میں لوگوں کی زباں بندی کروں گا. اور اس لیے وہ پیکا آرڈیننس لے کر آیا, اس لیے وہ اس کو بیلیبل سے نان بیلیبل کر رہا ہے, اس کو کاگنیزبل بنا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ لوگوں کو, آپ کی آوازوں کو بند کرنا چاہتا ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے آئینی انداز سے اپنا نقطۂ نظر بیان کر سکتے ہیں. یہ آئینی اس لیے ہے کہ اس کا بھی کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کے آئین میں پہلی بار آرٹیکل 19 ڈالا, جو کہ آپ کو اپنے پوائنٹ آف ویو کو اظہار کرنے کا مکمل حق دیتا ہے. اب اس حق کو یہ سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آج سوشل میڈیا کنونشن میں جو شازیہ مری صاحبہ نے قرارداد پیش کی, اس قرارداد میں اس پیکا آرڈیننس کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے ہم اس پیکا آرڈیننس کو کنڈیم کرتے ہیں اور فوری طور پر اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پیکا آرڈیننس کو وڈرا کیا جائے, کیونکہ یہ ہمارے آئینی حق کو اس طریقے سے چھین نہیں سکتے. میں گزارش آپ لوگوں کو یہ کرنا چاہوں گا کہ اتنا بڑا اختیار, اتنا بڑا ٹول جو آپ کے پاس ہے, جو میرے پاس ہے, اس ٹول کو ہمیں کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. میں گزارش آپ دوستوں سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اپنا, کیونکہ ہم مہذب سیاسی جماعت کے کارکنان ہیں, ہم اس سیاسی جماعت کے کارکنان ہیں جس کا فلسفہ ہے, اصول ہیں, پرنسپلز ہیں. ہم اپنا نقطۂ نظر سبسٹنس کے ساتھ, شواہد کے ساتھ کیسے پیش کریں. اگر
ہم اپنا نقطہ نظر کہتے ہیں کہ صحت کے شعبے میں انقلاب صوبہ سندھ کے اندر لایا جا رہا ہے تو ہم ہوا میں بات نہیں کریں, ہم بتائیں کہ NICVD میں سندھ حکومت یہ کر رہی ہے, گمبٹ میں سندھ حکومت یہ کر رہی ہے, حیدرآباد میں سندھ حکومت یہ کر رہی ہے, کراچی کے جناح اسپتال میں سندھ حکومت یہ کر رہی ہے. اور ہم شرم دلائیں عمران خان کو کہ تم صحت کارڈ کا نام لیتے ہو. صحت کارڈ کوئی اصولی منصوبہ نہیں ہے, وہ منصوبہ تم نے اپنے جھنڈے کو, PTI کے جھنڈے کو دکھانے کے لیے جاری کیا. اس کو یہ جو گو نیازی گو نیازی گو کے نعرے یہاں چل رہے ہیں نا, اس کو اسلام آباد تک لے کر جانا ہے, اس کو بتانا ہے تمہیں جانا ہے, اس کو جانا ہے. بلاول بھٹو زرداری کو آنا ہے. آپ لوگ ساتھ ہیں بلاول صاحب کے ساتھ ہیں. کراچی سے جائیں گے, حیدرآباد سے جائیں گے, بدین سے جائیں گے, لاڑکانہ سے جائیں گے, دادو سے جائیں گے, رحیم یار خان سے جائیں گے, ملتان سے جائیں گے, کوئٹہ سے جائیں گے, زیارت سے جائیں گے, فیصل آباد سے جائیں گے, گجرات سے جائیں گے, لاہور سے جائیں گے, پشاور سے جائیں گے, ڈیرہ اسماعیل خان سے جائیں گے, کشمیر سے جائیں گے, گلگت بلتستان سے جائیں گے. میرے خیال میں یہ مخالف اربوں روپے, کروڑوں روپے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو دے دیں, لیکن یہ محبت جو سوشل میڈیا کی ٹیم کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم رکھے. اسی طریقے سے عوامی ایشوز کے اوپر بات کرے, ذمہ داری کے ساتھ بات کرے. انشاءاللہ آپ کے ہر ڈیمانڈ, ہر مطالبے میں بلاول بھٹو زرداری آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور اس عوام دشمن حکومت کو انشاءاللہ ہم گھر بھیج کے دم لیں گے. آخر میں بلاول 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 اس آواز کو ایسی قائم رکھنا ہے. وہ آواز کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آواز کو ایسی قائم رکھنا ہے, اسلام آباد جا کے اس کو بتانا ہے. آخر میں چونکہ نعرے شارے بڑے چل رہے ہیں تو ہم ایک شعر سے ختم کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں. یہ بازی خوں کی بازی ہے, یہ بازی خوں کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے. تم کتنے بھٹو مارو گے, ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. تم کتنے بھٹو مارو گے, ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. تم کتنے بھٹو مارو گے, ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. تم کتنے بھٹو مارو گے, ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. نعرے 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 بھٹو, نعرے 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 بھٹو, نعرے 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 بھٹو, نعرے 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 بھٹو. جیے بھٹو, جیے عوام, جیوے جیوے پاکستان. مرتضی وہاب صاحب, آپ نے ہال میں جان ڈال دی, سوتے ہوئے لوگوں کو جگا دیا. جس جذبے سے بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت شکریہ.
آپ لوگوں کی آواز یقیناً اسلام آباد کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے جن باتوں کا مرتضی وہاب بھائی نے 27 مارچ کو یہاں سے نکلنا ہے، اب کن اس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا اپنے نیکسٹ اسپیکر کو، جو کہ فارمر ایم پی ماسٹرز ان سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز ود میجرز ان سائیکالوجی. She has also remained an anchor person for a Pakistani channel. I would like to invite Ms. Sumeta Sayyed to come and present. بلایا گیا ٹو اسپیک آن سوشل میڈیا. بہت یہاں پہ باتیں ہوئی اور جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کا جنون آج دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے یہاں سے آج آواز اسلام آباد آلریڈی پہنچ گئی ہے. تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ لوگ نے آلریڈی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی کا مقدمہ جو ہے کراچی سے شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو حیدرآباد سے ہوتے ہوئے آگے اسلام آباد تک لے کر جائیں گے. سب نے یہاں پہ میجر باتیں جو کرنی تھی سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ وہ کر چکے ہیں، تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. میری ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے جو فائنڈنگز پہ ہیں کہ ہم کیا بہتر اس لانگ مارچ کے لیے کر سکتے ہیں، اس پہ میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی. تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے میں آپ سے بات کرتی ہوں. پریزنٹیشن جو ہے وہ ہماری اس پہ اسکرین پہ آ جائے گی. جس طرح سب نے بات کری کہ فیس بک کی یوٹیلائزیشن جو ہے ہماری وہ تھوڑی کمزور ہے، اس وجہ سے کہ ہم لوگ سب جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر زیادہ اہمیت دیتے ہیں تاکہ ہم انفلوئنشل لوگوں سے کنیکٹ ہو جائیں. لانگ مارچ کے حوالے سے ہماری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ عوام کی مارچ ہے، عوام کی آواز ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ویڈیوز کے اوپر جو میسیجز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کریٹ کریں، ان کو فلوٹ کریں، کیونکہ فیس بک کی آؤٹ ریچ جو ہے وہ ٹویٹر، انسٹاگرام اور ان سب سے زیادہ بہت سوشل ہے. ٹویٹر جو ہے وہ تھوڑا پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے. تو نیکسٹ کیجیے گا پلیز، اس کو نیکسٹ آگے کرتے جائیں. ٹویٹر کے حوالے سے ہم لوگ کنیکٹ تو کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے. ہم بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو پہلے کبھی ملے نہیں ہیں، لیکن آج ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے نکل کے آج ہم روبرو ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے سامنے. ہمیں چاہیے ہم ٹویٹر کے اوپر چھوٹی ویڈیو میسیجز، جس طرح پارٹی کی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ویڈیو میسیجز آتے ہیں، اس کے اوپر ہماری لائکس اور شیئرز شاید کم ہوں، لیکن ہمارے ویوز بھی بہت میٹر کرتے ہیں. ویوز ہمارے بہت ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس جو آپ واریئرز بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا سب سے اچھی بات یہ کہ آپ کے ویوز بہت ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی سی جو ٹیکنیکل ہیلپ چاہیے ہوگی اس پورے لانگ مارچ میں، اور انشاءاللہ آگے بھی کنٹینیو رکھیں گے، اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کو بڑھائیں گے. وہ یہ ہوگی کہ آپ عوام میں جائیں. آپ خود جو ہیں ایکٹیوسٹ ہیں، آپ عوام میں جائیں، عوام کے ویڈیو میسیجز ریکارڈ کریں. جو الفاظ اور جو کانٹینٹ ہم ٹویٹر پہ، فیس بک پہ لکھتے ہیں، اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا جتنا ہماری ویڈیوز کا، بیانات کا، چھوٹے چھوٹے بیان بنانے کا وہ ہوتا ہے. ہم مہنگائی کے اوپر بنا سکتے ہیں، یہ تو روٹ کاز ہے جس کے لیے بلاول صاحب نکل رہے ہیں. ہم انفلیشن کے اوپر، ہم مہنگائی کے اوپر، ہم گیس کے بحران کے اوپر، ہم چینی کی مہنگے ہونے پہ، ہم ان سب چیزوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے آپ لوگ اپنا انپٹ دیں. اپنے گھر والوں سے شروع کریں، اپنے گھر والوں کی آواز کو پلیٹ فارمز پہ لے کر آئیں اور اس کے بعد ایکسپینڈ کریں. یہ ہمارا گول ہونا چاہیے. اسی طرح سے فیس بک جس طرح بتایا وہ بہت انڈر یوزڈ ہے. کسان بھی جو ہے اپنے علاقے میں بیٹھ کے جو ہے، یہ بات ہم نے پنجاب میں بھی دیکھی اور سندھ میں بھی دیکھی کہ ایکسیس ٹو فیس بک جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. وہ ویڈیوز بھی اسکرول کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب چیزیں اسکرول کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ٹویٹر کی ایکٹیویٹی کنٹینیو رکھتے ہوئے ہمیں فیس بک کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو ہے مواد جو ہے وہ ڈالنا چاہیے. جو آپ کو پوائنٹس بتائے ان کے اوپر ہمیں جو ہے ویڈیوز، بیان، پکٹوریل آئی کیچی ہوتا ہے، آئی کیچ کرتا ہے. ورڈز اتنے آئی کیچ نہیں کرتے، اسٹیٹمنٹس اتنی کیچنگ نہیں ہو سکتی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پکچرز اور ان سب کا استعمال کریں. انسٹاگرام جو ہے ہم لوگ بہت انڈر یوز کرتے ہیں. اگر آپ لوگ ہیں، ہم لوگ یوزلی اس کے اوپر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں.
مگر ہمیں چاہیے کہ اس کی لائیو جو ہے، اور آئی جی ٹی وی جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ابھی زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ، ہم لوگ صرف یوٹیوب اور یوٹیوب کی مانیٹائزیشن جانتے ہیں. جس طرح بتایا کہ 7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر پاکستانیز موجود ہیں، لیکن ہمارا سب سے بڑا ایشو کامنٹنگ جس طرح بتایا علی نقوی نے بھی، علی حیدر نے، کہ وہ جو ہے ہمیشہ کامنٹس ہمارے وہیں رہ جاتے ہیں، کامنٹس کہیں نہیں جاتے، بعد میں کبھی اسکرین شاٹ باہر آتا ہے کہ فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا. تو پلیز یوٹیوب کے اوپر بھی کامنٹس اتنے ہی معنی رکھتے ہیں جتنا کہ فیس بک اور اس پہ. اور خاص طور پہ سندھ حکومت نے اتنے کام کیے ہیں، اتنی اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی، ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم، آپ جو ہے فیکٹس کے ساتھ لوگوں کا جواب دیجیے. جیسے کوئی کامنٹ ہوتا ہے جس میں ہمیں ریبٹلز دینے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کو فیکٹ چیک کر کے وہ کرنا ہے، تو کائنڈلی فیکٹ چیکنگ کے اوپر ٹائم اسپینڈ کریں، ریسرچ کریں. ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ نو ہاؤ رکھتے ہیں ساری چیزوں کی، تو ہمارا زیادہ سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ جتنی انفارمیشن پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے جاتی ہے وہ فیکچوئل ہو، وہ کبھی اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی بات نہ کر سکے. نیکسٹ یہاں پہ یوتھ سے سب موجود ہیں آبویسلی، تو یوتھ سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے. ہمارے چیئرمین صاحب بھی جو ہیں وہ ایک ینگ لیڈر ہیں، ینگ لوگوں کو جانتے ہیں. جس طرح اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی ہوئی، پنجاب میں بھی یہی لوگ چاہتے ہیں، پنجاب میں بھی لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کی آواز جو ہے عوام تک، پنجاب اسمبلی تک نہیں پہنچی، لیکن انہوں نے بھی سوشل میڈیا کی موبلائزیشن کے تھرو یوز کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے پوائنٹس کو، اب ٹی وی لوگ نہیں دیکھتے، اب لوگ زیادہ تر یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ ویڈیوز دیکھ کے جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، کیمپینز کریٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کیمپینز کا دیکھنا چاہیے، پارٹ بنے. دوسرا، فیس بک کے جو پیجز ہوتے ہیں، ہماری تھوڑی سی یہ کوتاہی ہے کہ ہم جو ہے پیجز کے اندر جو ہے ابھی داخل نہیں ہو سکے، پینیٹریٹ نہیں ہو سکے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ٹائمز آف کراچی ہے، حالات اپڈیٹس ہے، جہاں پہ آلریڈی آپ کا ایک گروپ کریٹ ہو چکا ہوتا ہے، آپ کو محنت نہیں کرنی لوگوں کو موبلائز کر کے اس گروپ پہ لے کر آنے کی. تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ سیاسی نہیں لیکن سوشلی آپ انٹر کریں، داخل کریں ان ان گروپس کے اندر، اور اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں پہ شیئر کریں. اس سے آپ کو سیاسی مائلیج بھی ملے گی اور سوشل مائلیج بھی ملے گی. آئی تھنک سب نے بات کر لی تھی تو میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. تھینک یو ویری مچ، اینڈ آئی ہوپ کہ ہم سارا سوشل میڈیا ٹیم جو ہے ایک ساتھ کام کریں گے اور یہاں سے اسلام آباد تک ہماری آواز سنی جائے گی. تھینک یو سو مچ سمیتا. آئی ہوپ آپ کو یوز کرتے ہیں ایکٹیویزم کے لیے، ان کے لیے بہت اہم جیے بھٹو، جیے بھٹو، جیے بھٹو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شازیہ مری صاحبہ، سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، سعدیہ جاوید صاحبہ، میرے نہایت ہی قابل احترام اور میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ریڑھ کی حیثیت رکھتے ہیں، میرے پی ایس ایف یوتھ، پی ایل ایف اور ہماری سوشل میڈیا، السلام علیکم. میں سب سے پہلے آج کے ہمارے جو ہوسٹ ہیں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے موقع پہ یہ فنکشن رکھا سوشل میڈیا کا، ایک بڑا ہی اہم موقع پہ. لیکن اگر یہ چند دن پہلے ہوتا تو ہم اس کی بہت زیادہ اور بھی لانگ مارچ کے حوالے سے تیاری کرتے، لیکن یہ سیشنز ہمارے جاری رہنے چاہیے. سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو دھاری تلوار ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پر میرے میجورٹی سوشل میڈیا کے ہمارے بھائی اور بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ یہ نہیں کہ ہم نے یہ جو ہم نے کمپین شروع کی ہے اور یہ کل سے شروع ہوگی اور شاید 8 مارچ کو ختم ہوگی، ایسے نہیں ہے.
یہ کمپین ہماری الیکشن کمپین کی مہم ہے، اور یہ ہماری آئندہ آنے والا الیکشن چاہے وہ 2022 میں یا 23 میں ہے، اس تک جو ہے یہ کمپین اب چلتی رہے گی، اور ہم وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے۔ سوشل میڈیا جیسے مجھ سے آنے سے پہلے مقررین نے بات کی، اس میں آپ ٹویٹر بھی لے سکتے ہیں، اس میں آپ فیس بک بھی لے سکتے ہیں، اس پہ آپ یوٹیوب بھی لے سکتے ہیں، انسٹاگرام بھی لے سکتے ہیں، اور بھی ایسی ایپلیکیشنز ہیں، لیکن ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے زیادہ کیچمنٹ ایریا اگر آپ کہیں، یا جو ہمارے پارٹی کے ورکر استعمال کرتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیس بک ہے، کیونکہ ہمارا میجورٹی جو لوگ ہیں جو کہ پیپلز پارٹی سے ان کا لگاؤ ہے، ان کا رورل ایریا کے لوگ ہیں، اربن کے تو ہیں لیکن رورل ایریا کے ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو کہ فیس بک استعمال کرتے ہیں۔ میجورٹی لوگوں کو ٹویٹر یا یوٹیوب کا استعمال نہیں آتا، لیکن فیس بک پہ ہمارا جو ہے وہ زیادہ انحصار ہوتا ہے۔ تو جیسے پہلے مقرر نے کہا کہ پہلے ہم ایک پریس ریلیز بناتے تھے، پھر ہم میڈیا کے پاس جاتے تھے، منت سماجت کرتے کہ آپ مہربانی کریں ہماری یہ کل یہ میرا بیان لگوا دیں، یا آپ پھر اس کے بعد ٹی وی چینلز آئے۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں کہ ہر پاکستان کا شہری جو ہے وہ ایک آپ اس کو سمجھے کہ لیڈر ہی ہے۔ آپ اپنا فیس بک کھولیں، آپ اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولیں، آپ نے جو پیغام اپنے حلقے کے بندوں کو دینا ہے، آپ نے جو پیغام اپنی کمیونٹی کو دینا ہے، آپ نے جو پیغام اپنے پی ایس ایف یا یوتھ کے دوستوں کو دینا ہے یا پی ایل ایف والوں دینا ہے، وہ آپ اپنا میسیج ریکارڈ کریں، اس کو فلوٹ کریں سوشل میڈیا پہ، اور وہ سیکنڈوں اور منٹوں میں وہ آپ کا میسیج اور وہ پیغام فون کال سے بھی جلدی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز پہنچ سکتی ہے۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا صرف یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر شازیہ مری صاحبہ کے ساتھ سیلفی کھینچ لوں اور ٹویٹر پہ دے دوں کہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا اگر آپ دیکھیں اس کا صحیح استعمال بھی اور غلط استعمال بھی ہے۔ آج جو حکمران بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے نوجوانوں کو ایک خواب دکھایا تھا، ان کو استعمال کیا اپنے سوشل میڈیا پہ، اور ایک بدتمیزی کا طوفان برپا کیا سوشل میڈیا کے اوپر، گالم گلوچ، کوئی آپ اگر آپ ٹویٹ کریں یا کوئی آپ سوشل میڈیا پہ میسج دیں تو جس طریقے سے سیاستدانوں کو تو چھوڑیں، آج اگر کوئی اینکر یا میڈیا کا ہمارا دوست کوئی ان کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دے دے تو آپ ان کی گالم گلوچ بریگیڈ کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اقتدار روزانہ کی چیز نہیں، آپ نے اپوزیشن میں بھی جانا ہے۔ آج آپ میڈیا کی آواز کو دبا سکتے ہیں، لیکن کل پاکستان پیپلز پارٹی حکومت آئے گی، سب سے پہلے میڈیا کی آواز کھولی جائے گی۔ ہم پہ آپ دیکھیں کہ 2008 سے 13 تک ہماری حکومت تھی، اور میڈیا اگر ہم جب رات کو ٹی وی بند کر کے سوتے تھے تو ہم صبح یہ سوچتے تھے کہ شاید پتہ نہیں صبح ہماری حکومت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میڈیا تو یہ دکھا رہا تھا کہ بس یہ آج اور کل جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے میڈیا نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ برتاؤ کیا، لیکن ہم نے کبھی بھی میڈیا پہ پابندی نہیں لگائی۔ اگر کریکٹر اسیسینیشن کی بات ہو، آج آپ اگر ہمیں تو پارٹی نے یہ نہیں سکھایا کہ ہم کسی کریکٹر اسیسینیشن کریں، لیکن آج اگر میڈیا والے یا کوئی خاتون اول یا وزیر اول کے خلاف بیان دے دے، کیونکہ وہ پہلے نمبر پہ ایک وزیر ہیں جن کے خلاف وہ جو ہے تو وزیر اول کو میں کہہ سکتا ہوں اس کو، کیونکہ پہلے نمبر کا وزیر ہوگا تو وزیر اول ہی کہیں گے، تو اس کے خلاف اگر کوئی سٹیٹمنٹ دے تو اس پہ تو ایف آئی اے فوراً ایکشن میں آ جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ یہی میڈیا تھی، انہوں نے ہمارے پارٹی کے پارلیمنٹیرین کے پریزیڈنٹ زرداری کے خلاف میڈیا میں کیا کیا کچھ نہیں آیا، ان کے خلاف بھی تو کریکٹر اسیسینیشن ہوتی رہی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی خندہ پیشانی سے اس کا مقابلہ کیا، اور ہم حق اور سچ پہ تھے۔ ہم نے کوئی اس وقت بھی تو وہ پریزیڈنٹ تھے تو ایکشن لے سکتے تھے، تمام اداروں کہہ سکتے جاؤ ان سب کو اندر کر دو، لیکن یہ فرق ہوتا ہے ایک پراپر سیاسی جماعت میں اور دوسرا سلیکٹرز میں، جو کہ آمریت کی پیداوار ہے، جو کہ مشرف کی گود میں پیدا ہوئے تھے، اور آج آپ دیکھیں کہ وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے۔ آج اگر آمریت ضیاء الحق کی تھی یا مشرف کی تھی،
اس میں بھی اتنی آوازیں نہیں دبائی گئی میڈیا کی کہ جو آج دبائی جا رہی ہیں. آپ تو یہ تو سوشل میڈیا ہے, ان کی تو خواہش یہ تھی کہ سوشل میڈیا پہ کس طریقے سے کنٹرول کر لیں. ان کی اگر خواہشات ہو تو وہ تو ہر انسان کی جو ہے وہ زبان پہ بھی کنٹرول لے لیں کہ یار یہ اگر ہمارے خلاف بولے تو اس کی مطلب ہے زبان بندی ہو جائے. تو یہ چیزیں سیاست میں جو ہے آپ کو بہت سے سفر طے کر دیں. لیکن میں اپنے یہاں پر جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں کہ سوشل میڈیا میں پرومپٹ رپلائی بہت ضروری ہے کہ آپ پہ جو ہے اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو اس کو فل فور اس کا جواب دینا چاہیے. اس میں نہیں کہ آپ گالم گلوچ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس دیکھیں ہمیشہ کمزور شخص اور جس کی تاریخ نہیں ہوتی وہ ہمیشہ گالم گلوچ یا لڑائی سے کام لیتا ہے, جو کہ آج ہمارے حکمران کرتے ہیں. ہمارے پاس اتنی لمبی چوڑی تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی کے شہیدوں کی, نے ورکروں کی, عہدیداروں کی, لیڈرشپ کی, اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے, اس ملک کے اداروں کے لیے جو کام کیے پاکستان, میں سمجھتا ہوں کہ اگر تاریخ دان جب لکھیں گے تو ان کے ورک ختم ہو جائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قربانیاں ہیں یا کام میں ختم نہیں ہو سکتے. آپ پچھلے 4-5 سالہ دور جس میں ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی, آپ کام دیکھیں, ایک چپڑاسی اپنے اختیار نہیں دیتا, اور پریزیڈنٹ زرداری جو کہ پارٹی کا پریزیڈنٹ بھی تھا اور سب کچھ تھا, اس نے سب اختیارات لے کے پارلیمنٹ کو دے کے آپ یہ میرے اختیارات لے لیں. NFC ایوارڈ دیکھ لیں, کیا کچھ مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں ہوا. دیکھیں ہمارا صرف آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے لیں, انہوں نے وہ کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, انہوں نے اس کو احساس کر دیا, پتہ نہیں کیا کر دیا, لیکن جب وہ غریب کی جھونپڑی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بے نظیر کارڈ ہے, میں اور کچھ نہیں مانتی ہوں, بے نظیر کارڈ ہے. تو آپ خود کچھ کریں جس پہ آپ کو لوگ یاد کریں, لیکن ان کے پاس وہ ذہن ہی نہیں ہے کہ وہ چیز کریں. لیکن ہم نے ہمیشہ سوشل میڈیا کو اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا, کیونکہ یہ پہلے ایک زمانہ تھا جیسے میں نے کہا اخبار تھا, پھر ٹی وی, اب سوشل میڈیا ہے. ہم نے اپنا پیغام لوگوں تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہ پہنچانا ہے. ہم نے ہمارے آپ لوگوں نے اور ہم نے مل کر اپنے جو ہیں ویورز, اپنے ٹیم کو بڑھانا ہے. ہم نے اپنے لوگوں کو آپ نے یہ تبلیغ ہم نے کرنی ہے. صرف یہ ہم نے نہیں کرنا کہ ہم صرف اپنے فنکشنز کی اپنے تصویریں اور وہ دیں, اور ہم نے اپنے پارٹی کی آئیڈیالوجی کو, ہم نے پارٹی نے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک پارٹی نے جو کام کیے ان چیزوں کو آگے لے کے جانے. ہم نے کہنا ہے, ہم آج کہتے ہیں کہ عمران خان نے نوجوانوں کے خواب دکھایا تھا کہ میں آ کے نوجوانوں کا لیڈر بنوں گا. میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ وہ جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ٹیم نے اسٹوڈنٹ یونینز بال کی ہیں, وہ غیرت کا مظاہرہ کریں, بال کر کے دکھائیں. آج تو پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے, آج پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے, اور خیبر پختونخوا میں بھی ان کی حکومت ہے. لائیں جو بل جس طریقے سے ہم نے پاس کیے وہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں لائیں, پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی اسٹوڈنٹ یونین کو. لیکن یہ نہیں چاہتے کہ آزادی لوگوں کو ملے. انہوں نے جو خواب دکھایا, اور یہ کہتے ہیں میں 75 سال کو اور میں نوجوان لیڈر ہوں. اصل نوجوان لیڈر تو اس ملک میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. یہ ہمیں ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ ایک نوجوان لیڈر ہے, اور یہ سب آپ اتنے سینئر لوگ جو ہیں وہ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تو آج دیکھیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سب سے نوجوان لیڈر ہیں اپوزیشن میں. انہوں نے ہی اسلام آباد کے میرٹ ہوٹل میں APC کانفرنس بلائی, وہاں پر PDM کی بنیاد رکھی, اور جو باتیں انہوں نے PDM میں رکھی تھیں اسی پہ آخر میں ان سینئر سیاستدانوں نے عمل درآمد کیا, چاہے وہ ضمنی الیکشنز تھے, چاہے سینٹ کا الیکشن تھا, اور چاہے وہ عدم اعتماد کی بات پہلے دن سے کرتے تھے. اور آج آپ دیکھیں کہ آخری فتح ہماری ہوئی, ہر اپوزیشن کا بندہ کہہ رہا ہے, لیڈر کہہ رہا ہے کہ عدم اعتماد کے ذریعے جمہوری طریقے سے اس حکومت کا خاتمہ کیا جائے. اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے آپ کے جذبے ہیں, انشاءاللہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں اور اس حکومت کا انشاءاللہ ہم خاتمہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو کہتے تھے کہ ابھی امپائر پیچھے سے اور انگلی کھڑی کرے گا. نہ امپائر ہے نہ انگلی ہے, وہی اسی طریقے سے جو ہے وہ کنٹینر سے اترے اور واپس چلے گئے. لیکن ہم نے ہمیشہ عوام کی طاقت کے ذریعے ہیں. محترمہ شہید نے بھی عوام کے طاقت کے ذریعے لانگ مارچ کیا تھا اور ماضی میں حکومتوں کو گرایا تھا. آج ان کا بیٹا
بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ لانگ مارچ کراچی سے کر رہا ہے، اسلام آباد جا رہا ہے ساؤتھ پنجاب کے ذریعے، پنجاب کے ذریعے، اور وہاں پر ہمیں جو ہے خیبر پختونخوا، گلگت اور کشمیر کے دوست جوائن کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے ہمارا جوش اور ولولہ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے پارٹی کے دوستوں میں ہے اور عوام میں ہے، آج ہم ان کسانوں کے لیے، ان طلباء کے لیے، ان خواتین کے لیے، ان سرکاری ملازمین کے لیے جن کی تنخواہیں ہم نے 150%، 100% بڑھائی تھی، آج بتائیں نا کہ ان کی تنخواہیں کتنی بڑھی، مہنگائی کتنی بڑھی اور ان کی تنخواہیں کتنی بڑھی۔ تو آج ہم سب کی آواز، جو لوگ کہتے تھے، آج ہم میڈیا کی آواز بننے جا رہے ہیں۔ سب کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں اس کٹ پتلی حکومت کے خاتمے کے لیے، اور ان کی بوکلاٹ کا دیکھیں۔ آج ہم عمران خان صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان قائد آپ کے آ رہے ہیں اسلام آباد، اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم ان کو جو ہے حکومت جمہوری طریقے سے گرائیں گے، اور آپ دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے حکومت گرتی ہے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں کیونکہ آگے بھی ہمارے پروگرام ہے۔ میں آخر میں تمام دوستوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں، اور یہ ہمارے کنونشنز چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس چیز کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ شکریہ، بڑی مہربانی۔ ایک منٹ۔ میں پہلے تو آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی، اور ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگوں نے ان تمام مصروفیات کے باوجود ایک اچھا یہاں پر کنونشن کیا، اور اس سے لوگوں نے گھر میں بھی دیکھا، اور ہم شکر گزار ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہمیں وہ قوت، وہ انکریجمنٹ دیتی ہے کہ ہم فخر سے حق کی بات کرتے ہیں، سچ کی بات کرتے ہیں، اور انصاف کی بات کرتے ہیں۔ لوگ انصاف کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن نا انصافیوں پہ نا انصافیاں کیے جاتے ہیں۔ لوگ کرپشن کے خاتمے کے ڈھنڈورے پیٹتے ہیں، لیکن کرپشن اور کرپشن اور کرپشن کرتے ہیں۔ آج بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں پاکستان نے اگر ترقی کی ہے تو بدقسمتی سے کرپشن میں ترقی کی ہے، اور یہی عمران احمد نیازی کہتا تھا کہ میں 90 روز میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا۔ اس نے تو سب سے زیادہ کرپشن اپنے اکاؤنٹس کو بڑھانے میں کی ہے۔ وہ عمران نیازی جو 4 سال تک اتنا نہیں کما سکا جو اس نے 1 سال میں کمایا ہے، اور پتہ نہیں کتنے لاکھوں کی اس کی آج انکم ٹیکس ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو عمران نیازی نے ترقی کی ہے، پاکستان نے ترقی نہیں کی ہے۔ عمران خان کے اکاؤنٹ میں اضافہ ہوا ہے، پاکستانی قوم کے اکاؤنٹ میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ آج اس نے پاکستانی عوام کو کنگال کر دیا ہے۔ آج مائیں، بہنیں، بیٹیاں اسے جھولیاں اٹھا کر بد دعائیں دے رہی ہیں، اور جب اسے لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو وہ قانون بنا لیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے سائبر کرائم کے اوپر اٹھا لو، کبھی کہتا ہے غداری کا مقدمہ کر لو، لوگوں کو بلاتا ہے اپنے چمچوں کو اور کہتا ہے عمران احمد نیازی کو برانڈ بنا کے بیچو۔ بھائی تم کس لائق رہے ہو کہ تمہیں کوئی بیچے؟ تم نے تو لوگوں کو اپنی جمع پونجی، اپنا سامان بیچنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ مہنگائی کا سونامی لایا ہے، غربت کا سونامی لایا ہے، بے روزگاری کا سونامی لایا ہے، بدحالی کا سونامی لایا ہے، اور اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے 27 فروری جو کہ کل ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس عوامی مارچ کا اعلان کیا ہے۔ ہر فورم پہ ہم نے آواز اٹھائی، ہر جگہ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی۔ ان نالائقوں کو، ان نااہلوں کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب یہ نہیں سمجھے، جب انہیں یہ نہیں ادراک ہوا کہ آج پاکستان کا عام شہری پس رہا ہے، اسے ان لوگوں نے دیوار سے لگا دیا ہے۔ آج پاکستان کا ایک شہری 2.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ آج پاکستان کے لوگوں کی معاشی حالت یہ ہے
کہ لوگ اپنے حال بتا نہیں سکتے, سفید پوش لوگ بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے. آج جو عمران خان نے پاکستان کا حال کیا ہے, آج جس طریقے سے وہ عمران خان جو کہتا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے سامنے نہیں جاؤں گا, خودکشی کروں گا, وہ آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ چکا ہے. اس نے پاکستان کی ناک کٹا کے رکھ دی ہے. یہ حشر اس نے پاکستان کا کیا ہے. ہمارے سیکیورٹی کے اہلکار اس کی ناقص پالیسیز اور نالائکی کی وجہ سے روز شہید ہو رہے ہیں. انہیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑ رہا ہے, اور یہ ہمارے قاتلوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے. اس بزدل کو, اس نااہل کو, اس نالائق انسان کو اس کرسی پر بیٹھے رہنے کا اب کوئی حق نہیں رہا اور کوئی جواز نہیں ہے. آپ لوگ جو یہاں آئے, اب یہاں سے ہم نے جو اپنے ایکسپرٹس بلائے تھے, میں ان کی بھی مشکور ہوں. اور سارا قصہ یہ مختصر یہ ہے کہ دیکھیں, سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام 1967 میں ہوا. ایسے وقت میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جمہوریت کا نعرہ لگایا جب جمہور کی قدر ہی کسی کو پتہ نہیں تھی. جمہور کیا ہے, اس کی زبان کیا ہے, اسے خود نہیں پتا تھا کہ اس کی زبان میں کتنی طاقت ہے. جمہور کو زبان دی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, اور جمہوریت کو پروان چڑھایا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے. اور آج ان کا فرزند, ہمارا لیڈر, نوجوانوں کا لیڈر, ہمارا قائد بلاول بھٹو زرداری اسی جمہوریت کی بحالی اور مضبوطی کے لیے نکل رہا ہے. کیونکہ جو یہ حکومت ہے یہ جمہوری نہیں ہے, یہ آمرانہ حکومت ہے. یہ شکل شاید دکھا رہی ہے, لبادہ اوڑھ کے آئی ہے جمہوریت کا, لیکن ڈکٹیٹروں سے زیادہ انہوں نے گند کیا ہوا ہے. زبان بندی کر رہی ہے. پیکا کے نام پر لوگوں کی زبانیں بند کی جا رہی ہیں, اور اسی لیے ہم نے یہ قرارداد اس کنونشن نے پاس کی ہے, اور ہم نے کہا ہے سے نو ٹو پیکا, سے نو ٹو, سے نو ٹو, سے نو ٹو, سے نو ٹو, سے نو ٹو پیکا. We reject PTI's PICA ordinance. We reject PTI's PICA ordinance. Say no to, say no to PICA, say no to PICA, say no to PICA. یہی میسج ہماری سوشل میڈیا کنونشن کا ہے, جو یہاں بیٹھے لوگ بھی سن رہے ہیں, اور ڈیجیٹل ایج کی وجہ سے سوشل میڈیا پر جو لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے اس کے ذریعے بھی لوگ سن رہے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی یہی میسج اور نعرہ ہے, سے نو ٹو پیکا. اسیفہ بھٹو زرداری صاحبہ کا بھی یہی نعرہ ہے, سے نو ٹو پیکا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن کا یہ نعرہ ہے, سے نو ٹو پیکا, سے نو ٹو پیکا. اور عمران خان کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر اس کے ذہن میں کوئی بھی میلی گندی جو سوچ اس کی ہے, اس کی روشنی میں اگر اس نے یہ سوچا کہ وہ اس عوامی مارچ کا راستہ روک سکتا ہے, تو یہ اس کی بھول ہوگی. نہ صرف سوشل میڈیا پہ ہمارے کارکن اور ہمارے ایکٹیوسٹ ایکٹیو نظر آئیں گے, بھرپور طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے, بلکہ ہر جگہ, ہر فورم پر ہمارے کارکنان, ہمارے ایکٹیوسٹ گو عمران گو کہتے نظر آئیں گے. گو عمران گو, 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 گو عمران گو. زور سے آپ کی گونج اسے سنائی دے, گو عمران گو, گو
वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर